مجھے معاف کیجیے گا میرے بزرگوں، مچھلیاں جب سڑتی ہیں تو سر کی طرف سے، مچھلی پہلے اس کا سر سڑتا ہے تب اس کے جسم میں سڑان آتی ہے، انسان جب سڑتا ہے تو دل کی طرف سے۔ ہمارے یہاں جو معزز لوگ ہیں، معزز جماعتیں ہیں، وہ ہماری قوم کے سر ہیں، ان سروں میں اگر برائی آ گئی تو ملت کی صفوں میں تو برائی کی آگ لگ کے رہے گی۔ اب جھوٹ، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کیسا مرض ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کوئی میں معمولی بات کی تو بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر جھوٹ کی بات کیوں کی۔ میں نے جھوٹ کی بات اس لیے کی ہے میرے بزرگوں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری دنیا، ہماری آخرت سب یہیں سے شروع ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ سے۔ ساری چیزیں، آپ نے کتنی مسجد بنوائی، کتنے مدرسے بنوائے، کتنے امداد کیے، ان سب کے علاوہ بنیاد یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ اب آپ اس کی اہمیت پر توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں انہوں نے چند گناہ کے نام لیے جو سنگین گناہ ہیں۔ میں احتیاط کے ساتھ گزر رہا ہوں، سنگین گناہ ہیں، اللہ ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے معاف فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے ملک میں دوڑ پھر رہا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ہم کوئی بابا تو ہے نہیں جو بلیک کمانڈوز میرے آگے پیچھے چلے، میں تو مولانا آدمی ہوں۔ یہ جو جھوٹ کا مسئلہ ہے، میں نے اللہ کا شکر ہے میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے تھوڑا بہت دو چار جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، ہر طرح کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی قوم اور ملت کو اور اپنے آپ کو، دیکھیے جب کوئی بات میں آپ سے کہتا ہوں نا تو وہ بات میں خود سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں بھی تو آپ کا ہوں نا، میں آپ سے الگ تو نہیں ہوں۔ دیکھیے اس ملک کی حکومتیں اگر دین کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی تو ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان سے اپیل کریں گے، ہم ان کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ سے بار بار کہیں گے، اگر آپ منہ پھیر لیں گے تو ہم پھر گھوم کر جائیں گے، پھر آپ سے کہیں گے۔ آپ اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے، آپ نہیں مانیں گے میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا، پھر بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو میری قوم کے لوگوں میں تمہیں چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہوں، تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا، تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا۔ میں اپنی قوم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں آج اگر آپ سے کوئی باتیں کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وقت ہمارے برباد ہو گئے، کم سے کم آنے والی نسلوں کی وہ وقت برباد نہ ہو۔ میں 25-30 سال آگے کی زندگیاں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن اللہ ہماری جو اولادیں اور نسلیں ہوں گی، دعا کرو مسلمان کہ اللہ کرے کہ وہ سب مسلمان ہو۔ مسلمانوں، آج تمہاری بیٹیوں کے ایمان لوٹے جا رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کے ایمان لوٹے جا رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ایمان محفوظ نہیں ہے تو 25-30 سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ابھی سے ہم نے اپنی کمیوں کو دور نہ کیا، خوبیوں کو امپلیمنٹ نہ کی، تو پھر یہ پودے ٹک نہیں پائیں گے، یہ پودے ٹک نہیں پائیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے آقا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سنگین گناہوں کے ذکر فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ گناہ اس مسلمان میں یہ گناہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، ہو سکتا ہے۔
فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس صحابی نے دوسرے گناہ کا ذکر فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ میری امت میں ایسے گناہ ہو جائیں، اللہ معاف کر دے گے، توبہ کرے گا۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری گناہ کے بارے میں جو پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کا غصہ آپ کے مبارک چہرے پہ ظاہر ہونے لگا۔ صحابی نے جو پوچھا وہ سننے کے لحاظ سے سارے گناہوں سے کمزور، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن، رد عمل اور چہرے انور کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اسے روح زمین پر سب سے خطرناک گناہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب آپ خود ہی طے کر لیجئے ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے کروڑ ہے، کتنے لاکھ ہے، کتنے ہزار ہے، خود طے کر لیجئے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں طے کر لے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ میں جھوٹا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ، اب آپ غور فرمائیے، جھوٹ کا تعلق ہماری بربادی سے ہے، سچ کا تعلق ہمارے ڈیولپمنٹ سے ہے۔ اچھا، اس سے مسلمان غیر مسلم کچھ نہیں ہے۔ سچ کی دولت جس کے پاس ہوگی، اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کیا اس کا فیصلہ ہوگا، مگر سچ کی وجہ سے دنیا میں وہ سب سے ترقی یافتہ ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بولنے والا تہجد گزار بھی ہوگا تو جھوٹ کی نحوست سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ سانپ اگر سپیڑے کو بھی ڈنک مار دے تو اثر کر سکتا ہے زہر کا۔ جھوٹ کی نحوست۔ اب آپ دیکھیے، امریکہ ہم کتنا برا بھلا کہتے ہیں، ایک ظالم ملک ہے، بدماش ملک ہے، دنیا میں جتنے ٹیررزم ہے سب کا سپورٹ وہی کرتا ہے۔ آج جو اسرائیل دنیا کے نقشے پہ انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، دراصل وہ جنگ اسرائیل نہیں، امریکہ ڈائریکٹ لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ کرتا پائجاموں سے 20 سال لڑنے کے بعد بھی افغان میں اس گدھے نے کچھ سیکھا نہیں۔ کچھ کھجلی بچ گئی ہے جو غزہ کے بچوں سے لینے کے لیے گیا ہے۔ غزہ جتنا بڑا ملک ہے، اگر اس کو ٹیکنیکلی کوئی فتح کرنا چاہے تو 24 گھنٹے بہت ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے، مر رہے ہو مگر پا نہیں رہے ہو، پا نہیں رہے ہو۔ اللہ کی مدد ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسرائیل جو چودھری بنا گھومتا تھا، آج دنیا والے کہہ رہے ٹھیک ہے، اچھے ہے، تم ٹھیک رہو مگر اب بوتل بازی مت کرو، ہم لوگ سب سمجھ گئے، اپنا پیسہ ہم تم پر خرچ نہیں کریں گے۔ فلسطین کے بچوں نے تیرے غبارے کی ہوا نکال دی ہے۔ امریکہ، برٹن، مگر ان کے پاس ایک خوبی ہے، وہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، بالکل نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب امریکہ کے صدر مسٹر بل کلنٹن صاحب ہوا کرتے تھے تو ان کا کوئی معاملہ ہو گیا تھا، مونیکا لیوینسکی کے ساتھ کوئی سکینڈل ہو گیا تھا، تو انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا، ایک جھوٹ۔ امریکہ کی پوری قوم کھڑی ہو گئی کہ تم گنہگار ہو یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر تم جھوٹ بولو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور امریکہ کی قوم کھڑی ہو گئی اور بل کلنٹن نے کھڑے ہو کر عدالت میں معافی مانگا کہ میں جھوٹ بولا تھا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو جو لوگ سنگھاسن پہ بیٹھے ان کا داہنا فرشتہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے،
بایاں فرشتہ لکھتا لکھتا پریشان ہے کہ اللہ کیسے آدمی پہ بڑھائے کہ ڈیوٹی ختم نہیں ہوتا کم وقت. پچھلی بار کب سچ بولا تھا ان کے بڑوں کو یاد نہیں, اچھوں کو یاد نہیں. پچھلی بار ایک رپورٹ آئی تھی وائٹ ہاؤس کی کہ مسٹر ٹرمپ نے ایک سال میں اتنی بار جھوٹ بولا ہے, لکھ کے باضابطہ لکھ کے. ہم نے کہا بتاؤ تو, ایسی چٹکی پرزی تو ہمارے یہاں پھینکے رہتے, اس سے زیادہ تو بیچارہ ہمارا پنچایت ممبر جو ہے وہ سینچری بنا لیتا ہے 1 گھنٹے میں, 5 منٹ کے اندر سینچری بنا لیتا ہے بیچارہ. اور ہمارے جو سب سے بڑے ہیں ان کی تو بات ہی مت کیجیے, تو مہان ہے جھوٹ. لیکن امریکہ میں دیکھیے آپ, جھوٹ لوگ نہیں بولتے. اب تھوڑا اور آگے بڑھیے, آپ یہ ساؤتھ ایشیا چلے جائیں جاپان کی طرف, جاپان میں اسلام نہیں ہے. آپ کے اڑیسہ کے بہت سارے لوگ وہاں کوک ہیں, ان سے پوچھئے وہ بتائیں گے آپ کو. اسلام نہیں ہے سے مطلب یہ کہ ملکی سطح پر اسلام نہیں ہے, تھوڑے بہت اسلام تو ہر جگہ ہے ماشاءاللہ. ٹوکیو میں مسجد بھی الحمدللہ, دعا کیجئے کہ وہاں اسلام آگے بڑھے. لیکن وہاں دیکھیے, وہاں بچہ جھوٹ نہیں بولتا, عورت جھوٹ نہیں بولتی, مرد جھوٹ نہیں بولتا, پولیس جھوٹ نہیں بولتی, گاڑی کے ٹیکسی کے ڈرائیور جھوٹ نہیں بولتے, کوئی قوم کا کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر آپ کو ایک بات سچ بتاؤں, وہاں کے لوگ شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر سچ بولتے ہیں, اور ہم لوگ تو مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر بھی ہماری تمنا یہ کہ اللہ جاپان کو ہماری طرح مسلمان بنا دے. بتائیے, ہماری طرح بنا دے, کیا حالت ہوگی بیچاروں کی, کیا حالت ہوگی. دعا کرو کہ اللہ اس دنیا کو صحابہ کی طرح مسلمان بنا دے. اپنے کو تو لاؤ ہی نہیں بیچ میں, اپنے کو بیچ میں کبھی نہ لائی. اب ہر آدمی خود کو چیک کرے, خود کو چیک کرے کہ وہ کہاں کہاں جھوٹ بول رہا ہے. سبزی بیچنے والا اگر سبزی تولتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے نا بھائی. آفیسر رشوت لے رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. ڈاکٹر غلط پرسکرپشن لکھ رہا ہے تو وہ مجرم ہے. کیا کہنے ہمارے, ہم تو اصلاح معاشرہ کی اسٹیج سے ان سب کا قیمہ بنا دیتے ہیں, ایک ایک کو ٹھوک دیتے ہیں پکڑ کے, تمہارے اندر یہ برائی, تمہارے اندر یہ برائی, تمہارے اندر یہ برائی. میں کہتا ہوں اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے خطاب کرنے والے بزرگوں, قوم کی برائیاں نظر آتی ہے, ممبر پر جھوٹ بولنے والے تمہیں نظر نہیں آتے, دین کے مجلسوں میں جھوٹ بولنے والے تمہیں نظر نہیں آتے, مکتب چلا کر بڑے مدرسوں کا چندہ لینے والے جھوٹے تمہیں نظر نہیں آتے, 50 بچے رکھ کر 250 بچوں کا اعلان کرنے والے تمہیں نظر نہیں آتے. جھوٹ وہاں بھی غلط ہے تو جھوٹ یہاں بھی غلط ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مچھلیاں سڑتی ہیں سر کی طرف سے, انسان سڑتا ہے دل کی طرف سے, اور اس کا دل سڑنے لگا ہے. عزیزان ملت, اصلاح معاشرہ دونوں طرف ہونی چاہیے, اس طرف بھی اور مجھ جیسے گنہگار کی طرف بھی. آپ سب تو اچھے علماء ہیں ماشاءاللہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ کی ایک ایسی طاقت ہے جس کے بغیر ملت اسلامیہ مسلمانوں, سچ بولے بغیر تم اس ملک میں کیا مدینے میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے. سچ کی دولت کو قبول فرمائیے, کریں گے انشاءاللہ. آج کس مجلس میں طے کیجئے کہ ہم اللہ کے لیے سچ بولیں گے. کس کے لیے سچ بولیں گے؟ اور اگر کبھی جھوٹ نکل گیا تو بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. حالانکہ وہاں بھی سچ بولنا چاہیے لیکن خطرہ بڑھ سکتا ہے, زیادہ سچ بولنے سے خطرہ بڑھ سکتا ہے. تو خطرہ کم کرنے کے لیے, فتنوں سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ مینج کر لیجئے گا. نیت کیجئے کہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. سچ بولنے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ موبائل فون سے. بھئی کہیں سے تو شروعات کرنی ہے نا. تو چھوٹی جگہ سے میں کہہ رہا ہوں, بڑی جگہ تو ذرا ٹائم لگے گا.
اگر اچانک آپ زیادہ سچ بولیے گا تو لوگوں کو بھی شک ہونے لگے گا کہ گنگا اسنان کر کے آ گئے، کوئی بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے، بہت بڑا کوئی دھوکہ ہونے والا ہے۔ موبائل فون میں ہم لوگ بے لذت گناہ کرتے ہیں، غیر ضروری جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ابھی گھر سے نکلے، پہنچنا تھا، دیر ہو گئی، کہا رے پہنچے نہیں، کہا نہیں بیچ راستے میں جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا جام میں پھنسے ہوئے بول کر بھی تو جھوٹ بھی بولے، گناہ بھی ہوا اور دیر سے بھی پہنچ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا مت بولو، بولو بھائی دیر ہو گئی ہے، ابھی نکلا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں اللہ آپ کے لیے عزت پیدا فرما دیں گے، آپ کے لیے عزت پیدا فرما دیں گے۔ ورنہ اگر معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولتا ہے تو بار بار پوچھیں گے تم ہو کہاں پہ یہ بتاؤ۔ کہتے کہ نہیں کہتے لوگ؟ کہا جام میں، کہا نہیں جام میں نہیں، تم ہو کہاں پہ وہ بتاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ شک ہے، اس کو، آپ پہ اس کو شک ہے۔ موبائل سے سچ بولنا شروع کیجئے انشاءاللہ۔ نہیں بھائی دیر ہو گئی، میں نہیں نکل سکا تھا، کچھ تقاضے تھے، صفائی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ صفائی دینے میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے زیادہ صفائی بھی نہیں دینی ہے۔ ارے بھائی میں نہیں بولوں گا، آپ کیا کیجئے گا، گردن اتار دیجئے گا میری، میں دیر ہو گیا، بات ختم ہے۔ میں کیا کر رہا تھا وہ آپ کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں جاننے کی۔ اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر میں، آپ پورے محلے میں سچ بولنے کی عادت مت ڈلوائیے، صرف اپنے گھر کو ٹھیک کر لیجئے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان اگر اپنے گھر میں چراغ جلا لے تو سارا شہر روشن ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اس ملک میں ہماری تدبیریں بڑی غلط ہو رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کی پوری آبادی کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ، ہر 4 آدمی میں ہر 4 مسلمان میں ایک مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے، یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ ہم اتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اتنی خیرات دیتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ بانٹتے ہیں، اس کے بعد بھی میری قوم میں بھکاری کیوں؟ جب آدمی غریب ہوگا اور اوپر سے بھکاری ہوگا تو وہ چھوٹی قیمت میں ملت کو بیچ سکتا ہے۔ اگر کسی بھکاری اور غریب کو دے دی جائے 50,000 روپے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے فلانے آدمی کا نام لے کر گالی بکو، تم کو ہم بچا لیں گے، تو وہ گالی بک دے گا، پورے شہر میں فساد ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، لوگ مارے جائیں گے، لوگ مارے جائیں گے، فتنہ وجود میں آئے گا۔ آپ سوچئے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود ہماری قوم میں بھکاری کیوں ہے، غریب کیوں ہے؟ اور مسلمانوں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہر بھکاری ٹوپی پہنتا ہے، اور یہ ایسی آئیڈنٹیٹی بن گئی ہے، یہ ایسی پہچان بن گئی ہے کہ اگر ہمارا کوئی غریب ہندو بھائی بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ بھی ٹوپی پہن لیتا ہے۔ یہ تاج، ٹوپی، یہ سر کا تاج بھیک مانگنے کا کٹورا کیسے بن گیا؟ یہ سر کا تاج بھیک کا کٹورا کیسے بن گیا؟ میری قوم کے لوگوں، آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے آپ لوگ چندہ دیجئے، 100 روپے 50 روپے دے کے آپ بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے رہنے کے باوجود میرا بھائی اپنی بچی کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ جس قوم کا بوڑھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتا ہو، جس قوم کا انسان علاج کے لیے بھیک مانگتا ہو، بچے کی تعلیم کے لیے بھیک مانگتا ہو، اس قوم کے مالداروں، یہ مال نہیں، یہ تم پر نحوست ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم بھکاری مکت سماج بنائیں؟ کبھی غور کیا؟ ہماری مسجدوں میں بیت المال ہونے چاہیے، غور فرمائیے، ہر مسجد میں بیت المال ہو، اور اپنے خیرات صدقات بیت المال میں جمع کیجئے، اور جمع کرنے کے بعد صرف اتنا کیجئے
کہ آپ کے محلے کا کوئی آدمی باہر جا کر بھیک نہ مانگے. اگر بیوہ عورت ہے تو اس کو مہینے میں پینشن دو. اگر معذور بیمار ہے تو اس کے علاج کا خرچہ مسجد کا بیت المال برداشت کرے گی. اگر کوئی بچہ غربت کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو اس کے تعلیم کا خرچہ بھی مسجد کا بیت المال اٹھائے گا. آپ اپنی مسجد میں کرو. صرف ہر مسجد یہ کام کرے. مسجد کے سامنے 40 گھر, مسجد کے پیچھے 40 گھر, مسجد کے داہنی طرف 40 گھر, مسجد کے بائیں طرف 40 گھر. کتنے گھر ہوئے؟ 160. 160 گھروں کے سروے کروائیے. لسٹ اور فائل اپنی مسجد میں رکھیے. کتنے خوشحال ہیں, کتنے غریب ہیں, کتنے بدحال ہیں. کہ ایسا تو نہیں کہ کسی بیچارے کی کڈنی کے ڈائلیسس ہیں, خرچے کے لیے کل کلکتہ جائے گا چندہ مانگنے. نہیں, آپ ان کی خبر رکھیے اور خبر رکھ کر عزت کے ساتھ ان کو کہیے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے اور جوان ہے تو اس کا نکاح کرواؤ, اور اگر وہ نکاح نہیں کر سکتی تو مسلمانوں اس سے پہلے کہ برقع پہن کے وہ بھکارن بن جائے اپنی بہن کی عزت کو بچا لو. اور محلے میں کہو میری بہن تو گھر میں رہے گی اور تیرے پینشن اور تیرا وظیفہ اور تیرے خرچے کا مہینہ مسجد کے بیت المال سے ہر مہینے آیا کرے گا. یہ نظام تو قائم کیجئے. جو آ رہا ہے آپ کے پاس لے کر چلا جا رہا ہے, سچا جھوٹا کوئی تحقیق نہیں. مسلمانوں تمہارے مال کہاں جا رہے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے. جو مال واقعی اللہ کے راستے میں جا رہے وہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن اگر آپ کے مال ان کاموں میں لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے. شہر کی ہر مسجد میں بھیک مانگنے کا رواج بن گیا ہے. جس کو دیکھیے رومال پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. میری قوم کے لوگوں, ہمارے مدرسوں کو بھی زندہ رہنا ہے, ہماری مسجدوں کو بھی زندہ رہنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو مل کر اتنا کرنا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھکاری نہ ہو. بس پورے ہندوستان کی بات نہیں, صرف اپنی مسجد میں. اگر کٹک کی ہر مسجد میں ایسا ہو جائے انشاءاللہ تو بولیے ایک شہر پورے ہندوستان میں. پھر میں کہوں گا لوگوں, اڑیسہ میں ایک ضلع ہے کٹک, اور وہ کٹک کے مسلمانوں کا سماج بھکاری مکت سماج ہے الحمدللہ. دیکھیے, کام کرنے والے لوگ تحریک سے کام کیا کرتے ہیں. جلسہ تو ہو جائے گا, اس کے بعد آپ گھر چلے جائیے گا. پھر کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس کہ ہم کو اگلی تاریخ دیجئے. تو ہم تو پوچھیں کہ پدم پور میں جتنے لوگوں نے تقریر سنی ہے وہ بتائیں انہوں نے کیا کیا, تب اگلی تاریخ ملے گی. میرے بزرگوں, جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا, جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس میں عطر نہیں لگائی جاتی ہے, صابن سے دھویا جاتا ہے. گندے کپڑوں پر خوشبو نہیں, صابن لگایا جاتا ہے تاکہ کپڑے صاف ہو جائیں, اور جب کپڑے صاف ہو جائیں تو پھر خوشبو لگائی جاتی ہے. سماج گندا ہو گیا ہے, اسے صاف کرنے کی محنت کرو, اور اس کی صفائی اسٹیج کے اصلاح معاشرہ کی تقریر سے ماحول بنے گا, مگر ہر مسجد باغ کے بیت المال سے پھر محلے میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. ذہن بنائیے, علماء کرام آگے بڑھیں. اور آپ کے ہاں تو یہ کام بہت آسان ہے ماشاءاللہ, 2.5-3% ہے, جلدی کر لیجئے گا. تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں زیادہ ہوتے ہیں, وہاں انگڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں, چودھری زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہمارے یہاں لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں. مت گھبرائیے, مسجد کمیٹی بیت المال چلائے گی. کمیٹی میں لوگ ہی کتنے ہوتے ہیں؟ ارے 20 لوگ ہوتے ہیں. 20 لوگوں کو پورا محلہ دیکھتا رہتا ہے کیمرے کی طرح. اگر ظہر میں بے ایمانی کی تو اثر میں پکڑ لے گا, لیکن آل انڈیا لیول پر اگر کسی نے بے ایمانی کی تو مجال نہیں کسی کو پکڑنے کی. اس لیے اپنے اپنے بیت المال کا لوکل نظام رکھیے, انشاءاللہ ایمانداری بھی آئے گی, خوشحالی بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے. مسلمانوں میں ایمانی قوت کے ساتھ خوشحالی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔